کوئی دلیل نہیں دی، کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، بس جو منہ میں آیا یہ بھی بولتے گئے ہیں، اور کسی چیز کا کوئی ریفرنس، کوئی دلیل یعنی کہ کوئی نہیں انہوں نے دی. تو جو انہوں نے زبانی کلامی جو بھی اپنے منہ سے نکالا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو چاہیے کہ ان پر جس طرح نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، ان پر ایمان لا کر تو ان کی باتوں کو مان لیا جائے. آئیے تجزیہ کرتے ہیں کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو وہ درست نکلتی ہیں یا غلط بیانیاں، جھوٹ اور دھوکے بازی نکلتی ہے. تو ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. برصغیر پاک و ہند میں جو مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے جو گزشتہ 200-300 سالوں سے اس امت مسلمہ کے خلاف ایک سازش کے تحت بنایا جا رہا تھا، اور اس سازش کا تسلسل آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ایک بہت بڑی ضروریت کی صورت میں وجود میں آیا. صلیبی جنگوں کے بعد یورپ منہ تو ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا تھا، لیکن کلونیل پاور جسے کہتے ہیں، نو آبادیاتی قوتیں جو تھیں، یہ پوری دنیا میں گھومنا شروع ہوئی اور نئے علاقے فتح کرنے شروع کر دیے. اس میں فرینچ تھے، برٹش تھے، ڈچ تھے اور پورچگیز تھے. یہ سارے کے سارے تھے عیسائی، سارے ایک دوسرے کی گردنیں بھی مارتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب کسی پادری کو لگانا ہوتا تھا تو برسلز میں ایک ان کا جوائنٹ اجلاس ہوتا تھا، وہاں سے اس پادری کو لگایا جاتا تھا اور سوچا جاتا تھا کہ وہاں رومن کیتھولک بہتر رہے گا، وہاں پروٹیسٹنٹ بہتر رہے گا، وہاں کون سا. یہ دیکھیں، کوئی ثبوت دے رہے ہیں کسی چیز کا، کوئی حوالہ کسی کتاب کا بتا رہے ہیں، کچھ باتیں اس میں سے سچ بھی ہوں تو اکثر و بیشتر اس میں سے جھوٹ ہے، جو صرف اپنی من گڑت کہانی کو ایک ڈرامائی شکل دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے. چونکہ یہ ڈرامے وغیرہ بھی لکھتے رہے ہیں تو خیالی کہانی بنا کے ڈرامے کی صورت میں اس کو پیش کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت دکھاتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بیان نہ کیا کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور سچ کو چھپایا نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ جانتے ہوئے، جان بوجھ کر یہ کام نہ کیا کرو. تو یہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ جھوٹی من گڑت کہانی بنا کر سنا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی اس کی دلیل موجود نہیں ہے، اور ان کی نظر میں یہ عقلی دلائل، یہ نیچے لکھا ہوا ہے جی عقلی دلائل دے رہے ہیں. اس میں سے کون سی عقلی دلائل والی بات ہے کہ ایک رام کہانی بنا کر میں سنا دوں جی، اور یہ مقبول جان صاحب جو تھے وہ ایک جگہ رہتے ہوتے تھے، ان کی والدہ اور والد جو ہیں وہ ادھر ادھر رہتے تھے، اور پھر یہ ایک رستے میں رکشے میں ملے، اور جو مرضی میں کہانی بنا کے سنا دوں. تو یہ اس طرح کی ان کی باتیں ہیں کہ جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے. کوئی کتاب کا حوالہ دیں تاکہ ہم چیک کریں. اس لیے ہی یہ کوئی حوالہ نہیں دیتے، کوئی ثبوت. یہ پچھلے جتنے بھی ان کے مقرر آئے ہیں اس پروگرام کے اندر، کسی نے بھی کوئی بھی حوالہ نہیں دیا، کسی کتاب کا کوئی ریفرنس، کسی ویب سائٹ کا کوئی ریفرنس، کسی تاریخی چیز کا، کسی حدیث کا، قرآن کا کوئی ریفرنس انہوں نے نہیں دیا. اور اس جھوٹ کے پلندے کا نام انہوں نے عقلی دلائل رکھ لیا ہے کہ چلو ہم اس کا نام عقلی دلائل رکھ دیتے ہیں، جو ہمارے منہ میں جھوٹ آئے گا، دھوکے بازی آئے گی، وہ ہم بولتے جائیں گے. اور جب کوئی پوچھے گا جناب اس کا کوئی حوالہ تو آپ نے دیا نہیں، کوئی دلیل تو آپ نے دی نہیں، تو ہم کہیں گے یہ تو عقلی دلائل ہیں، اس لیے اس کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں. حالانکہ یہ تاریخی بات کر رہے ہیں. اگر یہ تاریخ کی بات کرتے ہیں تو کسی تاریخ کی کتاب کا نام لیں کہ جس میں یہ باتیں لکھی ہیں. بہرحال یہ عیسائیوں کے متعلق سب کو پتا ہے کہ یہ کبھی بھی رومن کیتھولک جو ہیں وہ پروٹیسٹنٹ کو عیسائی سمجھتے ہی نہیں. وہ تو ان کو زندہ جلاتے رہے ہیں. ان میں کئی سال صرف رومن پروٹیسٹنٹ ہونے کی وجہ سے، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ دو کرسچنوں کے فرقے ہیں. پرانا فرقہ آج سے 500 سال پہلے یہ پروٹیسٹنٹ فرقہ جو ہے وہ نکلا ہے، اور یہ انگلینڈ کے بادشاہ کی کامیابی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پھیل گیا تھا دنیا میں. پاکستان میں بھی بے شمار رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ پائے جاتے ہیں. اور پہلے آج سے کوئی 500 سال 600 سال پہلے دنیا میں تقریباً سبھی رومن کیتھولک ہی ہوتے تھے. اور اس کے بعد جب یہ پروٹیسٹنٹ آئے ہیں تو جس طرح یہ ہر اکثریت والے اقلیتوں پر ظلم کرتے ہیں، اسی طرح یہ جو رومن کیتھولک کی اکثریت تھی وہ اقلیتوں پر ظلم کرتی رہی ہے. ان میں کبھی بھی آپس میں کوئی صلح جوئی اتنی ہوئی نہیں. وہ تو ابھی دوسری جنگ عظیم کے بعد، جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے آپس میں اکٹھے بیٹھ کر تو کوئی آئندہ کے لیے لا عمل بنایا ہے. اس سے پہلے تو یہ لڑتے رہے ہیں. مذہب کا جو فالوور ہے وہ فطر رہے گا تاکہ اس کو لگایا جائے. تقریباً 400 سال کی اس بڑی جدوجہد کے بعد آخر میں جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے لیپری سینٹر کوڑیوں کے بنا دیے، اسکول بنا دیے، کالج بنا دیے، کیا کچھ کر دیا، اس کے باوجود بھی ٹوٹل جو تھی کچھ 450-500 لوگ جو تھے وہ مسلمانوں سے انہوں نے عیسائیت قبول.
یہ کہاں کی بات یہ کر رہا ہے؟ کوئی سر پیر ہے اس بات کا کہ جی انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ 400 بندہ ہوا ہے تو ہم اب کیا کریں، بڑی مجبوری بن گئی ہے؟ کوئی سر پیر نہیں ہے اس کی چیز کا کہ کن لوگوں کی یہ بات کر رہا ہے، دنیا کے کس حصے کی یہ بات کر رہا ہے، کون وہ لوگ تھے، وہ کہاں 400 بندہ مسلمان ہوا تھا اور کون سی وہ کوششیں تھی؟ کوئی سٹوری کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، بس وہ کہانی کی طرح جو منہ میں آیا ہے وہ بولتے جاؤ، تو بس یہ ہماری عقل دلائل جو ہے ہمارے پورے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت چنے ہیں، جیسے کہتے ہیں لوہے کے، یہ نہیں۔ بہت جی لوہے کے چنے ہیں جی، یہ نام نہاد مسلمان تو لوہے کے چنے ہیں جی، یہ تو ہمیں سے چبائے نہیں جا رہے۔ حالانکہ لاکھوں کے حساب سے مسلمان کہلانے والے مرتد ہو کر عیسائی ہو چکے تھے، وہ بڑے بڑے عہدوں کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے مولوی اور سید زادے جو تھے وہ بھی مرتد ہو کر عیسائی ہو چکے تھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ہی۔ ٹھیک ہے جی، ابھی میں آپ کو دستاویزی ثبوت دوں گا، ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں ان باتوں کے۔ ہم کوئی اوریا مقبول جان کی طرح ڈرامے نہیں لکھتے کہ اپنے پاس ایک رام کہانی بنائی اور لوگوں کو سنا دی اور لوگ کہیں لو جی یہ سفید داڑھی رکھی ہوئی اوریا مقبول جان صاحب اتنے عظیم انسان تو یہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ ابھی ہم ثابت کرتے ہیں یہ دانشور نہیں ہے، نہ یہ تجزیہ کار ہیں، یہ ایک جھوٹے افسانہ نگار ہیں، انہوں نے اپنے پاس ایک افسانہ بنایا ہے اور لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ اس کا جھوٹ ہم ابھی دستاویزی ثبوت کے ساتھ انہی کی کتابوں میں سے آپ کو سناتے ہیں۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جو ان سے دور کی جائے؟ تو اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں۔ ایک تو بنیادی طور پر انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کا جو پرٹیکولر نظام تعلیم ہے اس کا مقابلہ کس سے کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاد کے بارے میں ایک خاص ایسی کیفیت پیدا کی جائے کہ اگر اس کو ہی لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا اور اس پہ عقلی دلیل شروع ہو گئی تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں بالکل، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی یہ کتاب ہے جہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ اور یہ مقبول جان صاحب، آپ نے جھوٹے افسانے لوگوں کو سنانے کا نام دین کی تبلیغ رکھا ہوا ہے اور عقلی دلائل رکھا ہوا ہے۔ کون سی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے جہاں سے آپ یہ ثبوت دے سکتے ہیں؟ آپ معافی مجھے پتہ ہے مانگ رہے ہیں، لیکن ابھی یہ معافی نہیں ملے گی، آپ کو اس کا ثبوت دینا پڑے گا کہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ کہاں یہ آپ کی رام کہانی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ جی انگریزوں نے کہا جی ان کی نظام تعلیم کو ہم خراب کریں اور جہاد کا ان میں بڑا سخت خیال آیا ہوا ہے، وہ خیال ہم ختم کر دیں تو پھر ہے کہ کوئی بات بن سکے۔ کون سا جہاد کر رہے تھے یہ جب انگریز آئے تھے؟ یہ تو سارے ہندوستان میں ہر قوم سے جوتے کھا رہے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں جہاد کا بڑا سخت جذبہ آیا ہوا تھا جو انگریز ختم کرنا چاہتے تھے، اور جہاد کا جذبہ ختم کرنے سے انگریز کسی کا عیسائی ہونے یا نہ ہونے کا کیا تعلق ہے؟ آپ پہلے تو کہتے ہیں جی وہ عیسائی کرنا چاہتے تھے تو وہ دیکھیں نا نظام تعلیم تھا ان کے اندر، تو دیکھیں نا تو اس کی وجہ سے تو یہ 400 بندہ صرف ان سے مرتد ہوا تھا۔ عجیب و غریب آپ نے رام کہانی سنائی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ 1781 میں سب سے پہلا دینی مدرسہ جو ہے وہ انگریزوں نے کھولا تھا، مسلمانوں نے نہیں۔ ہاں یہ دیکھیں، ابھی یہ اس سے تھوڑی دیر پہلے وہ کہتے ہیں نا دروغ گورا حافظہ نہ باشد کے، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، تو ابھی اور یہ مقبول جان صاحب تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ انگریز کہتا تھا کہ یہ بندے زیادہ مرتد کرنے ہیں نا تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نا زیادہ مدرسے ان کے جو تعلیمی نظام ہے نا اس کا ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ تو تعلیمی نظام کون سا تھا جس کا انہوں نے مقابلہ کرنا تھا جب سب سے پہلا مدرسہ ہی انگریزوں نے کھولا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں یہاں مدرسے ہوتے ہی نہیں تھے، صرف انگریزوں نے آ کے سب سے پہلا مدرسہ کھولا تھا۔ وہ تو کون سا تعلیمی نظام تھا جن کو انہوں نے مقابلہ کرنا تھا، جس سے بڑے بڑے ایچیسن اور بڑے بڑے جو ہے وہ سائنسدان پیدا ہو رہے تھے یہاں ہندوستان کے اندر، شاید آپ بات کر رہے ہیں۔ اس کا نام تھا کلکتہ مدرسہ۔ مسلمانوں کا دینی مدرسہ کوئی نہیں ہوتا تھا، ایک ہی مدرسہ ہوتا تھا جس میں تفسیر بیضاوی کے کچھ ٹکڑے تھے اور اس کے بعد حدیث ہوتی تھی اور باقی دنیاوی علم ہوتا تھا، جس سے ساری سول سروس بنتی تھی، جس سے وہ معمار بنتے تھے جو تاج محل بنایا، جس سے وہ سارے کا سارا جوڈیشل سسٹم سارے کا سارا چلتا تھا۔ اس مدرسے کے بعد ایک بحث چلی، اور وہ بحث چلی کہ یہاں پر جو ہے وہ لارڈ ولیم بینٹنگ جو ہے وہ ایک قسم کا مسلمانوں کا ہو گیا ہے اور ہمیں بھی اجازت دی جائے ہم وہاں جا کے اب مشنری اسکول کھولیں۔ انہوں نے مشنری اسکول کھولے۔ ان مشنری اسکولوں میں پہلا جو کام شروع کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ببلیکل ایتھکس پڑھانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو کہا گیا تھا ہمارے ساتھ مناظرے کرو، اور ان میں اکثر ہوتا یہ تھا کہ چونکہ مسلمان ہمارے علماء کرام جو تھے اس وقت جدید دنیا کے علوموں سے اس لیے کٹ گئے تھے کہ گزشتہ 30-32 سال ان کے مدارس کو بند کر دیا گیا تھا۔ ہاں یہ رام کہانیاں اس کی سن لیں کہ 30 سال چونکہ مسلمانوں کے مدرسے بند کر دیے تھے
تو بس ان میں کوئی عظیم انسان پیدا ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ دنیاوی علم ان کے پاس ختم ہو گیا تھا. تو یہ رام کہانیاں، آپ ڈرامے پتہ نہیں آپ کیسے لکھ لیتے ہیں. یہ تو ڈرامہ بھی بالکل آپ نے تھرڈ کلاس بنایا ہے کہ جناب پہلے تو بڑے مسلمان وہاں تاج محل بنا رہے تھے اور بڑے بڑے جوڈیشل کے ماسٹر بن رہے تھے، 30 سال ان کے مدرسے بند ہو گئے. تو دیکھیں نا بڑے وہ بالکل ہی وہ ان کے علماء میں علم ہی ختم ہو گیا اور کوئی بھی مناظرہ ہی نہیں دیکھے نا کر سکتا تھا. یہ بالکل جھوٹی رام کہانی ہے. کوئی عقل مند بندہ آپ کی اس رام کہانی پر یقین نہیں کر سکتا. جب پہلی دفعہ 1757 میں پلاسی کی جنگ جیتی انگریز نے تو یہی کام انہوں نے کیا. تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا چیزیں دیکھنا. اس کے مقابلے میں وہ عیسائی پادری جو جیت جاتے تھے. یہ لیں جی، یہ بڑے بڑے علماء ان کے کا حال تھا کہ عیسائی پادری ان کے مقابلے میں اس لیے جیت جاتے تھے کہ 1757 کی جنگ ہوئی تھی نا، تو اس کے بعد انہوں نے نا ایسے یہی معاملہ کیا. تو دیکھیں نا پھر مسلمان جو ہے ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا تو وہ مناظرے عیسائیوں سے ہار جاتے تھے. تو یہ ہو رہا تھا. تو بہت بڑے بڑے معمار جی وہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے یہ دیکھیں نا وہ بنائے تاج محل بنا دیا اور بڑی جوڈیشلی انہوں نے بنائی، لیکن مناظرے وہ ہار جاتے تھے کیونکہ ان کے مدرسے بند ہو گئے تھے نا. تو اس لیے تو یہ کیا جناب ڈرامہ ہے جو آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں. نہ اس کا کوئی سر ہے، نہ اس کا کوئی پیر ہے، نہ کوئی تاریخ کی کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، نہ ہی آپ کے پاس اس رام کہانی کا کوئی ثبوت ہے. اگلے پروگرام میں اگر جرت ہے تو اس کا جواب دے کے دکھائیں. لیکن آپ کو عادت ہے کہ جھوٹ بولو اور دوبارہ جھوٹ بولو اور پھر اس سے بڑا جھوٹ بولو، اور جب اگلا جواب دے تو چپ کر کے کہیں کسی بل میں گھس جاؤ اور بالکل غائب ہو جاؤ. تو یہی آپ نے کرنا ہے. میں پہلے 4 پروگرام بھی کر چکا ہوں، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. یہ 5واں بھی کر رہا ہوں، اس کا کوئی جواب آنے نہیں. کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ جھوٹی رام کہانیاں سنا رہے ہیں تو اس کے جواب میں آپ نے جب اس کا تجزیہ پیش کیا جائے گا، اس کا جو آپریشن کیا جائے گا، تو اس کے جواب میں آپ کے پاس کیا ہے؟ بجائے صرف یہ ہے کہ آپ آ کے کانوں کو پکڑ کے توبہ کر لیں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ جھوٹ بالکل گھڑا تھا اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. آخری بڑا مناظرہ ہوا ہے وہ ہوا ہے 1851 کے اندر آگرہ کا، جس کے بعد مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے مناظرے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہمارے لوگ خراب ہوتے ہیں اور ہم اسکولوں سے بچوں کو اٹھا لیں گے. یہ کون سے مسلمان نے کہا تھا جی چونکہ ہم مناظرہ ہار گئے ہیں تو اس لیے ہم بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیں گے؟ تو اس لیے کون سے اسکولوں سے اٹھا لیں گے؟ کون سے مسلمانوں نے کہا تھا؟ کیا کتاب کا نام ہے؟ کون سا صفحہ نمبر ہے جس پہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ ایک جھوٹی کہانی ہے جو آپ نے گھڑی ہے. وہ جس مناظرے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ مناظرہ آگرہ میں رحمت اللہ کرانوی صاحب کے ساتھ ہوا تھا اور 1854 میں ہوا تھا. 1854 میں پادری فنڈر کے ساتھ ہوا تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ مناظرے ہو رہے تھے. سارا کچھ ہو رہا تھا وہاں اور اس کے بعد بھی مناظرے ہوتے رہے ہیں. خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ لوگوں نے مناظرے کیے ہیں. کہتے ہیں جی وہ مناظرہ کرنے والے لوگ تو انگریزوں نے کھڑے کیے تھے نا. تو دیکھیں نا، تو یہ میں آپ کو سناتا ہوں ان کی باقی کی رام کہانی، پھر میں آپ کو آگے مزید تحقیق بتاتا ہوں. اس دوران ایک شخصیت کو ابھارا جاتا ہے، وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی. آپ اس شخص کی ٹریننگ دیکھیں، کسی دینی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے وہ شخص، ایک ریگولر. تو پچھلے نبی کون سے دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی یونیورسٹی میں تعلیم پائی تھی؟ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کون سے کالج میں گئے تھے؟ تو اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ جو یونیورسٹی میں نہیں گیا کہ وہ ضرور وہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے؟ تو اگر کوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رومی گورنمنٹ نے کھڑا کیا تھا تاکہ فارسیوں کو ختم کیا جا سکے اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح آپ کی طرح کی کوئی رام کہانی سنا دے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ وہ کہے جی یہ دیکھیں جی وہ کسی دینی مدرسے میں تو پڑھا نہیں تھا، اس نے تو یونیورسٹی تو گیا نہیں تھا، تو پھر کس طرح اس کو پاس علم آ گیا؟ تو بس اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ عقلی دلیل ہے کہ وہ اس کو رومی سلطنت نے کھڑا کیا تھا. یہ کیا دلیل ہوئی بھائی؟ سیکولر. یہ احمد رضا خان بریلوی جو ہے بریلویوں کا امام، وہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھا تھا؟ کسی یونیورسٹی میں نے پڑھا تھا، گھر میں ہی اس نے تعلیم حاصل کی تھی. ایجوکیشن اس کا پڑھا ہوا بندہ ہے. ہاں، سیکولر ایجوکیشن کا پڑھا ہوا بندہ ہے. یہ بھی بالکل گپ آپ نے جناب سنا دی ہے. کون سی سیکولر ایجوکیشن ہے جس کے وہ پڑھے ہوئے تھے؟ ہاں، کون سا وہ سیکولر ایجوکیشن اور کہاں سے انہوں نے حاصل کی تھی؟ بس جو منہ میں آتا ہے جھوٹ بولتے جاؤ. یہ داڑھی رکھ کر لوگوں سے اپنا جو ہے وہ جھوٹ چھپانے کے لیے، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے داڑھی رکھی ہوئی ہے کہ وہ سمجھے کہ بڑا معتبر بندہ ہے، اینک شینک سامنے رام کے بیٹھا ہے تو جو کہے گا سچ کہے گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہے گا. یہ جو کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہا. اس میں سے 90% سے زیادہ باتیں بالکل جھوٹی، من گھڑت اور ایک انتہائی گھٹیا اور بھونڈا جو ہے وہ ایک افسانہ ہے. اور یہ لوگ خود اصل میں فتنہ ہے جس کی وجہ سے آج جو مسلمان کہلانے والی قوم ہے اس کا یہ برا حشر ہوا ہے. تو آگے سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، پھر آپ کو مزید تفصیل بتاتے ہیں اصل واقعات کیا ہوئے.
کسی دینی معاملات کے اندر اس کی جسے کہتے ہیں نوکری یا پیشہ یا اس سے وابستگی نہیں ہے. ایک ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے جو کہ کلونیل پاور کی علامت ہے, اس کے اندر اس شخص کی ساری ٹریننگ ہوتی ہے. وہ شخص جو ہے وہ پہلے تو اچھا مجھے بتاؤ نا, تمہاری کہاں ہوئی ہے؟ تم بھی مذہبی معاملے کے اندر آئے ہو نا کرنے یہاں گفتگو, تو تمہاری پرورش کہاں ہوئی ہے؟ تم نے کون سی دینی تعلیم حاصل کی ہے جو تم ایک دینی معاملے میں آ کے یہاں تبصرہ کر رہے ہو؟ تم بھی تو اسی طرح کے کسی ادارے میں لگے ہوئے تھے نا. تو اب تمہیں کون سے یہودی نے یہاں کھڑا کیا ہے کہ تم آ کے یہاں ایک مذہبی معاملے کے اندر گفتگو کرو, اور تم یہاں دانشور اور تجزیہ کار بن کر ایک مذہبی معاملے کے اندر اپنی رائے دو؟ تو تم بھی بتا دو کہ پھر اس سے تمہاری عقلی دلیل سے ثابت ہو گیا کہ تم خود کسی یہودی اور یا کسی ہندو کے ایجنٹ ہو. ساری کی ساری بحثیں جو ہے وہ جیتنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کو ایک امت کا ایک جیسے کہتے ہیں نا بنا کے بجا کے جاؤ, اور کیا بات ہے, ایک آدمی آ گیا, ایک عالم پیدا ہو گیا ہے, اور اس طرح کا شخص. اس کے ساتھ اس کو تصوف کا تڑکا لگوایا گیا, اور پھر اس کے بعد اس کے ارد گرد لوگوں کو جمع کیا گیا. اچانک جمع نہیں ہوتے, دلیل کی بنیاد پہ اس نے جمع کیا کہ دیکھو یہ صورتحال. لوگ خود ہی کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف سے ایک طرف کہہ رہا ہے جی انگریزوں نے ان کو کھڑا کیا تھا معاذ اللہ, دوسری طرف کہہ رہا ہے جی وہ ایسے ہی نہیں آئے تھے, وہ دلیلیں انہوں نے دی تھیں اور مناظرے جیتے تھے, اور عیسائیوں کو جن کے سامنے مسلمان علماء جھوٹے پڑھ رہے تھے اور مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں مناظرے کرنے, ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں, ہم بڑے ذلیل ہو رہے ہیں. تو جب انہوں نے آ کر اسلام کا دفاع کیا, عیسائیوں کے ان غلط باتوں کا رد کیا, ہندوؤں کا رد کیا دلیل کے ساتھ, تو لوگ ان کے ساتھ دیکھیں جی اکٹھے ہو گئے. تو آپ کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہا ہے جناب کہ اکٹھے ہو گئے؟ آپ کے آباء و اجداد اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اور وہ ایک حدیث کا استنباط جو ہے بہت عام لیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عیسیٰ جب آئیں گے تو اس کے بعد خنزیر کو ختم کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے, اور پھر جہاد کوئی نہیں ہوگا. تو ظاہر بات ہے جہاد کے ختم کرنے کے لیے ایک جعلی عیسیٰ کی ضرورت تھی. کون سے جہاد کو ختم کرنے کے لیے ضرورت تھی؟ اور کون سے تمہارے جو ہے یا یہ جو چینل والے تنظیم والے ہیں ان کے آباء و اجداد کون سے جہاد انگریزوں کے خلاف کر رہے تھے کہ جس کو ختم کرنے کے لیے ان کو ضرورت پڑی؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 1835 میں پیدا ہوئے اور پہلی کتاب انہوں نے 1884 میں لکھی. مجھے بتاؤ نا 1884 میں کون سے تمہارے دادا یا تمہارے پردادا نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی؟ یا جتنے بھی یہ فرقوں والے ہیں, یہ ڈاکٹر اسرار ہو گیا, تنظیم والے جتنے بھی یہاں آئے تھے تمہارے یا تمہارے سے آگے یا پچھلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں, ان میں سے کس کے اکابر نے دادے دادوں نے وہاں انگریزوں سے جنگ لڑی تھی جو بڑے سخت انگریز پریشان ہو گئے تھے کہ اب یہ جنگ سے کیسے جان چھڑائیں؟ اور دوسرا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے لوگوں نے وہاں مانا تھا جس سے وہ جہاد بالکل ختم ہو گیا تھا؟ سارے کے سارے جتنے بھی فرقے تھے سب جہاد کے خلاف فتوے دے رہے تھے. میں ابھی دکھاتا ہوں, پچھلے پروگراموں میں میں دکھا چکا ہوں, ابھی دوبارہ دکھا دیتا ہوں, کیونکہ ہر بندہ آ کے وہی جھوٹ دوبارہ بول دیتا ہے, وہی من گڑت کہانی جو جس طرح پچھلے انبیاء کے منکرین جھوٹ بولنے کو پتہ نہیں ثواب کا کام سمجھتے تھے, اسی طرح تم لوگ بھی ایک سچے مسیح اور مہدی کے منکر ہو, اور اس منکر کے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری متیں مار دی ہوئی ہیں, تمہارے دلوں پر مہریں لگا دی ہوئی ہیں, اور تم جان بوجھ کر جھوٹ گھاڑ کر پیش کرتے ہو, اور جو جھوٹ کسی نے بولا ہوا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے اس کو آگے پھیلا دیتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق جب تک دیتا رہے گا, ہم بھی تمہارے جھوٹ کا آپریشن کر کے عوام تک پہنچاتے رہیں گے. اب عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ آپ جیسے جھوٹے اور دھوکے بازوں کو مانے یا ہماری تحقیق کے مطابق جو ہم درست بات کرتے ہیں ان کو مانے. آگے سنتے ہیں, پھر آپ کو حوالہ جات دکھائے جاتے ہیں. ایک مصنوعی عیسیٰ کی ضرورت تھی, اور وہ مصنوعی عیسیٰ کو بنانے سے پہلے اس کو مکاشفات اور سارا چیزیں جو ہیں اس کے اوپر. اب وہ صورتحال جو ہے جو بیان کی جاتی ہے ریکارڈز کے اندر, سول یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. سول سروس کے ریکارڈ میں کہیں دنیا کے کسی ریکارڈ میں بھی یہ واقعہ نہیں ہے یہ جو ابھی سنانے لگا ہے. میرا چیلنج ہے اور یہ مقبول اور اس کے اگلے پچھلوں کو اور یہ تنظیم چینل والوں کو بھی جو یہاں جھوٹ بلانے کے لیے لوگوں کو ایک سٹیج فراہم کرتے ہیں کہ ہمارے چینل پر آ کر ڈاکٹر اسرار کے نام پر جو قرآن کو پیش کرنے اور اس کی ترویج کا دعویٰ کرتا تھا کہ یہ سری جھوٹ آ کر یہاں بولے. یہ بالکل چٹا جھوٹ یہ بولنے لگا ہے جس طرح یہ پچھلے جھوٹ بولتا رہا ہے, اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ سلور سروس کے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے, اور میں پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں. کون سا ریکارڈ ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ریکارڈ دکھاؤ. بالکل سفید جھوٹ ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کے اوپر قرآن کریم میں وعید کی ہے وہ بھی آپ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. ہم تو کسی کو ڈراتے ہی نہیں ہیں, آپ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے, اور بالکل آپ 100% ابلیس کے اولیاء بن کر ابلیس کی وحی سے آ کر یہاں بیٹھ کر یہ سفید جھوٹ بولتے ہیں. آئیے آپ کو بات سنواتے ہیں اور ہم اس کا کیا جواب دیں.
سوائے اس کے کہ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں، دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے، ایسا کوئی واقعہ کبھی بھی نہیں ہوا، اور یہ اوریا مقبول جان صاحب نے باقی افسانوں کی طرح ایک افسانہ گڑھا ہے جس کا کوئی کہیں بھی ثبوت موجود نہیں ہے۔ واقعہ سنیں، پھر ہم آپ کو تھوڑے سے جہاد کے بارے میں ان کا جو ہے وہ تربیت کریں گے، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سروس کے بھی ریکارڈ ملتی ہے کہ آخری جب اس کا مناظرہ ہو رہا تھا تو پادری نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو میری بات سنو، یہ ہیں تمہارے رسول کی حدیث، ان حدیث کے مطابق آج عورتیں گھر گھر ڈانس بھی ہو رہا ہے، اس کا والدین کے نافرمان بھی ہوں گے۔ وہ جو 72 علامات کے حدیث ہیں اس کے سامنے پیش کر دی۔ اب ظاہر بات ہے تھوڑی تھوڑی تو سب کچھ ہو گئی تھی جو اس سارے اس میں آنے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو سیدنا عیسیٰ کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ مناظرے میں مناظرہ جیتنا ہوتا ہے، تو اس نے کہا عیسیٰ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ یہ بالکل جھوٹا واقعہ سنا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسا مناظرہ نہیں ہے جس میں کسی کرسچن نے ایسے کہا ہو اور اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ والی بات کر دی ہو جو ابھی یہ اوریا مقبول جان صاحب بالکل سری جھوٹ گھاڑ کر آپ کو ایک افسانے کے طور پر سنا رہے ہیں۔ اس کا سچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ میرا چیلنج ہے، کون سے سول ریکارڈ کے اندر، یہ کون سے سول سروس کے ریکارڈ میں موجود ہے؟ میرا چیلنج ہے، یہ ساری ٹیم مل کر، یہ جو 7 بندہ بیٹھا ہے وسیم احمد جو جھوٹ وہ بول رہا ہے، اس نے کبھی نہیں پوچھا اس سے کہ لاؤ بھی دلیل اس کی دو۔ میں اس سے پوچھتا ہوں اور ساری عوام سے میں کہتا ہوں جو بھی اوریا مقبول جان صاحب کو پوچھ سکتا ہے وہ ان سے پوچھے کہ لائیں جناب کون سا سول سروس کا ریکارڈ ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ اگلے پروگرام میں آ کر وہ سول سروس کا ریکارڈ پیش کریں جہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ چونکہ یہ بالکل جھوٹے اور کذاب ہیں اور عوام کو دھوکہ دینا ہی ان کا مقصد ہے، ابلیس کی اولیاء بن کر یہ سچے رستے سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے افسانے گڑھتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ پھر اس نے وہ دلیل دینی شروع کی، دیکھو برائی نے میں نے یہ کہا تھا۔ پھر اس نے ایک تصور نکالا اس کے اندر کہ بنیادی طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ ایسے نہیں آئیں گے کہ جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ علامتیں ہیں، اور جیسے سونے کا پہاڑ علامتوں سے نکلنا ہے۔ دجال کی سواری جو ہے اس کے بہت بڑے بڑے جو بازو ہوں گے اور اس کے دم جتنے آگ ہوگی تو وہ جہاز ہے، یہ ساری علامتیں ہیں جو رسول اللہ نے بتائی ہیں، اس لیے میں بھی ایک علامت ہوں۔ لیکن اس سے غلطی ہو گئی اور بہت امپورٹنٹ غلطی ہے، اس کا میں نے آج تک کسی قادیانی سے جواب نہیں لیا، وہ نہیں دے سکا مجھے۔ آپ ہم سے رابطہ کریں نا، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ یہ جھوٹے جو من گڑت واقعات آپ نے ہمیں سنائے ہیں اس کا ہمیں ثبوت بھی دیں، تو اس کا جواب آپ نے کسی احمدی مسلمان کو کس دن دیا تھا؟ آپ تو جو منہ میں جھوٹ آتا ہے گڑتے جاتے ہیں اور لوگوں کو سناتے جاتے ہیں، تو آپ نے کبھی جواب کسی احمدی مسلمان کو دیا بھی ہے؟ آپ نے احمدی سے کبھی جواب نہیں لیا، یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے کہ کبھی جواب نہیں لیا، ہزاروں دفعہ آپ کو جواب ملے ہوں گے، لیکن میرا آپ کو چیلنج ہے کہ آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں، یہ رام کہانیاں سنائی ہیں، جھوٹے افسانے سنائے ہیں، ان کا کوئی ثبوت پیش کریں۔ تو آپ کبھی احمدی مسلمان کو سامنے کبھی جواب دے کے مجھے دکھائیں نا، تو پھر میں مانوں آپ کی بات۔ اور وہ بڑی کمال ہے، اس کے مرزا کی ایک کتاب ہے حمامۃ البشرا، انہوں نے روحانی خزائن کے اندر جمع کر دی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے آخر الزمان کی بحث کرتے ہوئے لکھا کہ ہر وہ رسول اللہ کی پیشگوئی جو آخر الزمان کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں ہم تشبیہ سے کام لیں گے۔ فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ نکلا، پیٹرو ڈالر سمجھ آ جاتی ہے۔ فلاں جگہ یہ ہوا، عورت اپنی بیٹی کو جنم دے گی، اور نونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، سمجھ آ جاتی ہے، سروگیٹ مدر ہے، دوسری چیزیں۔ ایک جگہ اس نے کہا کہ ایک جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی کرتے ہوئے قسم اٹھائیں، وہاں بین ہی وہی چیز ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیں 4,500 حدیث کا مجموعہ ہے، نعیم بن حماد کی کتاب ہے، کتاب الفن 2000 وہ حدیثیں ہیں، ہر باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ صرف قسم اٹھائی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتا ہوں اس اللہ کی جس میں قبضے میں میری جان ہے، تم میں عیسیٰ ابن مریم ضرور اتریں گے۔ مرزا غلام احمد نہ عیسیٰ ہے اور نہ مریم کا بیٹا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے کہ باقی تمام آخرت کے چیزیں ہیں وہ تشبیہ میں ہیں، وہ اس کو ہم استعارے میں لے لیں گے، لیکن یہاں پر چونکہ رسول اللہ نے خود کہا ہے تو اسے اپنے مریم اترے میں باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں جی، یہ دیکھ لیں، انہوں نے اس کا بھی کوئی حوالہ نہیں دیا، کوئی اس کا انہوں نے ریفرنس نہیں دیا۔ حمامۃ البشرا کتاب میں جی یہ لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ روحانی خزائن کی کون سی جلد ہے، کون سا صفحہ ہے؟
جہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ وہ بات ہمارے سامنے پیش کریں گے جب پورے ریفرنس کے ساتھ اس کا آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم ہر چیز کی تعویل ماننے کو تیار ہیں، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں کی ہیں ان سب کی ہم تعویل ماننے کو تیار ہیں۔ جب ہر چیز کی تعویل ممکن ہے تو پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تعویل جو ہے وہ آپ کو مان لینی چاہیے، اور اس کے بے شمار دلائل ہمارے پاس ہیں۔ ہم آپ کی طرح جھوٹے افسانے گڑ گڑ کے لوگوں کو نہیں سناتے، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ آپ کے پاس قرآن سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے دلائل موجود ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جب ان کے آنے کی پیشگوئی ہے، اور قرآن کریم ہی ہمیں بتاتا ہے کہ جو ایک دفعہ وفات پا جائے وہ اس دنیا میں واپس دنیا کے لیے میں زندگی گزارنے کے لیے واپس نہیں آتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشگوئیاں فرمائی تھیں اس سے مراد ایک ایسا شخص تھا جو اسی امت میں پیدا ہوگا، اور اس دنیا میں جب مسلمانوں کو سخت ضرورت ہوگی اور اسلام سخت خطرے میں ہوگا، جیسا کہ آپ نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھیجے گا کہ جو اسلام کی جا کر حفاظت کرے گا، جیسا کہ اس بات کو آپ نے خود مانا ہے کہ انہوں نے اسلام کی حفاظت کی اور غیر مسلموں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے تھے ان کو شکستیں دیں، اور ایک ایسی جماعت قائم کی جو ساری دنیا کے اندر اب اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے، اور آپ کو شیطان نے کھڑا کیا ہے کہ آپ اس اللہ کی جماعت کی مخالفت کریں، جھوٹ بولیں، افسانے گڑیں اور لوگوں کو اس جماعت سے متنفر کریں۔ تو یہ جناب ان کا مختصر جواب تھا۔ ابھی میں آپ کو ان کا جو جہاد کا بخار ہے نا وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اتار دیتا ہوں۔ یہ ویب سائٹ ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں، اس میں اگر آپ لنکس پر کلک کریں تو اس میں ویڈیو آنسرز کے اندر ہم نے وہ پوری ویڈیو سیریز 9 گھنٹے کی رکھی ہوئی ہے، جس میں 9 گھنٹے صرف ہم نے حوالے دکھائے ہیں۔ ویسے پورا پروگرام جو ہے وہ 9 گھنٹے سے زیادہ کا ہے، تو یہ 9 پروگرام آپ دیکھ لیں اس کے اندر موجود ہیں۔ انگریز کا دور حکومت اور جہاد حرام ہونے کا فتویٰ، اس کے 9 حصے ہیں۔ میں اندر سے چیدہ آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ اولیاء مقبول جہاں صاحب کس قدر جھوٹ اور دھوکے بازی سے کام لے رہے ہیں۔ یہ پورے پروگرام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ یوٹیوب کے اوپر ہم نے چڑھائے ہوئے ہیں، اور ایک پروگرام جو ہے وہ کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ہے، اور باقی اسی طرح آپ دوسرے پروگرام کو اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ جی تذکرہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی کتاب ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، مختلف بے شمار حوالہ جاتے ہیں، اصل کتابوں کے سکین ہم نے یہاں رکھے ہوئے ہیں اور اس میں نشان لگا دیے ہوئے ہیں جہاں ضروری باتیں ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں پانی پت کی پہلی جنگ، یہ جنگ کب ہوئی تھی جناب؟ 1526 عیسوی میں، 1530 کے مابین لڑی گئی، کس کے درمیان؟ ان دونوں کے درمیان۔ اس سے پہلے 4 حملے غیر فیصلہ کن رہے۔ اس سے یہ کیا ثابت کرنا مقصود ہے؟ یہ ابراہیم لودھی اور سلطان ظہیر الدین کے درمیان ہوئی۔ کیا مقصد ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے بھی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے، پانی پت کی دوسری لڑائی، تیسری لڑائی وغیرہ وغیرہ۔ اس میں تھوڑا تاریخ بتانا بھی مقصود ہے کہ یہ کہتے ہیں جی مسلمان بڑے ادھر شالی شان ادھر رہ رہے تھے اور بڑا جہاد کر رہے تھے اور بڑے ترقیاں کر رہے تھے، تو ایسے انگریز آیا تو سارے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کر کے وہاں قبضہ کر لیا، اور دیکھیں کتنا ظالم ہے انگریز۔ اور پھر جو مسلمانوں میں بڑا سخت جذبہ چھلانگے مار رہا تھا جہاد کرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح بنا دیتے ہیں، تو یہ خود ہی کہہ دے گا جہاد حرام ہے، سارے حرام سے بات مان لیں گے، پھر انگریز ہنسی خوشی جو ہے وہ وہاں ہمیشہ کے لیے حکومت کریں گے۔ تو یہ ایک رام کہانی ہے، ہر عقل مند بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی عقل کو بھانے والی بات نہیں ہے۔ اور یہاں ہم نے جو سینکڑوں کے حساب سے حوالے دیے ہیں، یہ جو میں نے ویب سائٹ دکھائی ہے اس میں ہزاروں کے حساب سے حوالہ جات موجود ہیں، جس سے ہم انہی رام کہانیوں کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ یہاں بھی سینکڑوں کے حساب سے حوالے ہم نے دیے ہیں، اور ان میں سے کچھ چیدہ حوالے یا ایسے ہی ادھر ادھر سے حوالے میں دکھاتا ہوں۔ اصل اگر تفصیل سے پروگرام دیکھنا ہے تو آپ یہ جا کر یہ پروگرام یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے ویب سائٹ آپ کو دکھا دی ہے، اس کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے qm.amuslim.org، تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ہم لنک بھی ساتھ شیئر کر دیں گے اس کا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تاریخیں لکھی ہوئی ہیں اس کتاب کے اندر کہ کب یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے۔ اس کے بعد ہندوستان، یہ صفحہ نمبر 9 ہے، اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہندوستان کی مغلیہ سلطنت کے حالات ابتر سے ابتر ہوتے گئے، یہاں تک کہ 1857 میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ کہ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہ مسلمان بڑے وہاں عظیم و شان کام کر رہے تھے اور یہ آتے ہی انگریزوں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کا بیڑا غرق پہلے ہی کر دیا ہوا تھا۔ انگریزوں نے تو آ کے وہ کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، وہ ہندو اور دوسرے لوگ جو مل کر انگریزوں کے اوپر چڑھ دوڑے تھے 1857 میں، انگریزوں نے اپنی جو ہے وہ جو ان کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی یا جو بھی ان کا نظام تھا اس کے ذریعے ان کو شکست دی، اور چونکہ یہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ یہ حکومت کر سکیں
اور یہ خود بھی ان سے مار کھا رہے تھے، اس لیے انگریزوں نے آ کر سارے علاقے پر قبضہ کر لیا تاکہ وہاں کا انتظام بہتر کر سکیں، اور انہوں نے وہاں آگے 200 سال تک وہ انتظام کر کے بھی دکھایا۔ یہ دیکھیں کہ وہاں مسلمانوں کا کیا برا حشر ہو رہا تھا، جس کو یہ کہتے ہیں جو بڑی عظیم و شان سلطنت تھی وہاں مسلمانوں کی۔ کہہ رہا ہے کہ سکھوں، مرہٹوں اور جاٹوں کے حملوں اور لوٹ مار کے واقعات میں تیزی آ گئی، اور دوسری طرف امرائے دربار خود اپنے جھگڑوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ وہ اس مغل سلطنت کا حال بتا رہا ہے جس پر آ کے بعد میں پھر انگریزوں نے قبضہ کیا تھا۔ انہی حالات میں ایرانی حکمران نادر شاہ درانی نے ہندوستان پر حملہ کیا اور دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ نادر شاہ درانی یہ بھی مسلمان کہلانے والا تھا، اور جس پر یہ حملہ کر رہا تھا مغلوں پر وہ بھی مسلمان کہلانے والے تھے، اور اس نے قتل و غارت کا طوفان برپا کر دیا۔ اس کا تو ذکر نہیں کرتے، کہتے ایسے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ 1779 کی بات، 1739 کی بات ہے، یعنی انگریزوں کے آنے سے پہلے مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے، اور ان کا مقصد صرف قتل و غارت ہوتا تھا، کوئی انتظام کرنا، کوئی قبضہ کرنا، کوئی ملک کے حالات بہتر کرنا نہیں ہوتا تھا۔ انگریز جب آیا ہے اس نے قبضہ کیا ہے، اس ساری لوٹ مار اور اس کو ختم کر کے وہاں ایک پرامن حکومت قائم کی ہے تاکہ لوگ ترقی کریں، اور پوری مذہبی آزادی دی ہے کہ ہر بندہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ آگے دیکھیں جی، احمد شاہ ابدالی نے 1772 اس میں مدافعانہ جنگ لڑتے ہوئے پہلے فلانا مارا گیا، پھر ٹمکانا مارا گیا۔ مرہٹہ گردی، یعنی کہ مرہٹوں نے پھر 1625 کے ارد گرد ان پر قبضہ کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، اور وہاں وہ مرہٹوں نے بھی ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ یہ جو نام نہاد مسلمان وہاں عیاشیاں کر رہے تھے۔ لکھا ہے نواب نظام الملک آصف جاہ نے تو وقتی طور پر ریاست حیدرآباد، دکن اور نواحی علاقوں کو ان کے دستبر سے بچائے رکھا، لیکن دوسرے صوبوں میں حالات ذرا مختلف تھے۔ تو یہ لمبی کہانی ہے، میں سارا نہیں پڑھتا۔ یہ دیکھیں نشان لگے ہوئے ہیں، جو بھی بندہ مزید تحقیق کرنا چاہے۔ یہ دیکھیں جاٹ گری، یہ پنجاب کے علاقے میں جاٹوں نے ان کا برا اثر کیا ہوا تھا نام نہاد مسلمانوں کا۔ پھر روہیلے جو تھے انہوں نے بھی ان کو بہت مارا۔ پھر انگریز راج کا یہاں ذکر آتا ہے 1498 کے اندر۔ قاضی محمد ثناء اللہ کے زمانے کا ایک نہایت اہم واقعہ انگریزی حکومت کا برصغیر پاک و ہند میں قیام ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے انگریز کو طویل جدوجہد کرنی پڑی۔ یہ نہیں کہ وہ آئے ہیں اور آ کر فٹافٹ مسلمانوں کی عظیم و شان سلطنت کو ختم کر کے ظلم و ستم سے اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ جس طرح مسلمان کہلانے والوں نے ہندوستان میں مختلف جگہ سے آ کر بڑی مشکل سے اپنی سلطنتیں قائم کی، انگریزوں نے بھی کوشش کی۔ تب مسلمان بہتر تھے، وہ قابض ہو گئے۔ اس وقت انگریز بہتر تھے، وہ قابض ہو گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل رکھا ہوا ہے۔ جب مسلمان بدکار ہو جائیں گے، عیاشیوں میں پڑ جائیں گے، قرآن و سنت کو چھوڑ دیں گے، عوام کی فلاح کا خیال نہیں رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں دنیا کی بہتری کے لیے پھر کسی جابر کو، کسی ظالم کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہوں۔ یہ تو مکافات عمل ہے۔ اچھا، بہرحال یہ لمبی یہ دیکھیں سٹوری ہے، میں سارا آپ کو یہاں پڑھ کے نہیں سنا سکتا، تصوف کی وغیرہ وغیرہ یہ مختلف تفصیل جو ہے وہ یہ ایک حوالہ میں نے ابھی پڑھا ہے۔ یہ نیچے آپ دیکھیں، یہ حوالے آگے بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ اگلے پروگراموں میں بھی حوالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ پہلے پروگرام کے میں نے حوالے دکھائے ہیں آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ اگلا پروگرام ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی 1.5 گھنٹے کا یہ والا پروگرام ہے۔ اس میں یہ دیکھیں تواریخ عجیبیہ کے حوالے ہیں، پھر اس کے بعد ارواح ثلاثہ، یہ محمد اشرف علی تھانوی، یہ دیکھیں اس کے یہ حوالہ جات ہیں۔ یہ دیکھیں فرمایا کہ غدر میں بہت علماء مخالف تھے۔ یہ میر محبوب علی صاحب، یہ کتاب دیکھ لیں، میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ کتاب حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے خاندان کے تمام مشائخ اور کابر علماء مشائخ دیوبند کے حالات، تو حکیم الامت دیوبند اشرف علی تھانوی، یہ فلان ٹمکان جگہ سے چھپی ہے، آپ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے، سارا کچھ وہاں لگا ہوا ہے، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حوالہ تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر 1-2 حوالہ دکھا کے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ میر محبوب علی مرحوم کی حکایت نمبر 444 صفحہ نمبر 335 ہے، وہی کتاب اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو۔ خان صاحب نے فرمایا کہ غدر میں، یہ دیکھیں اس کو غداری کہتے تھے، یہ انہوں نے دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں اس کو غداری لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے خلاف جب پروگرام کرنے آتے ہیں تو اس کو جہاد 1857 کا جہاد کہتے ہیں، اور کہتے ہیں بڑی وہ مسلمانوں پہ یہ ہوا، وہ خود اس کو غداری دیوبندی لکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ غدر میں بہت سے علماء مخالف تھے اور کہتے تھے کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، غداری ہے۔ انہی میں میر محبوب علی صاحب بھی تھے، اور آپ واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو غدر سے روکتے تھے، غداری کرنے سے روکتے تھے۔ وہ غدار تھے جو وہاں لڑ رہے تھے، یہ آپ کی دیوبندیوں کی کتابوں میں سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جب غدر فروغ ہوا تو انگریزوں کی طرف سے ان کو 11 گاؤں مسلم انعام میں دیے گئے۔ یہ دیوبندیوں نے اپنے بابے کی لکھی ہوئی ہے،
इन्होंने कह रहे थे पिछले प्रोग्राम में मतीन खालिद साहब जी, मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादिर अलैहिस्सलाम को बड़ा बैंक बैलेंस मिला, जो कि एक इंतहाई बड़ी गप है। लेकिन ये देखें, आपके बाबे को 11 गांव अंग्रेजों की तरफ से मिले क्योंकि वो उनकी हिमायत कर रहे थे, और एक बड़ा अंग्रेज गांव की मुआफी का परवाना लेकर खुद मौलवी साहब की खिदमत में पहुंचा और कहा कि गवर्नमेंट ने आपकी वफादारी के सिले में आपको 11 गांव अता किए हैं और ये परवाना मुआफी का है। मौलवी साहब ये सुनकर निहायत बरहम हुए और परवाना लेकर इस अंग्रेज के सामने फाड़ दिया और फरमाया कि मैंने क्या तुम्हारे लिए किया है, मेरे नजदीक मसला यूं ही थे इसलिए मैंने लोगों को मना किया, यानी मैंने शरीयत इस्लाम पर अमल किया है, मैंने कोई अंग्रेजों पर एहसान नहीं किया। ठीक है जनाब, तो ये वाकया आपके सामने मैंने आपकी किताब से पढ़कर सुना है। आगे फरंगे आसविया है, तहरीक शेखुल हिंद है और महर मुनीर है, पीर मेहर अली शाह की किताब। ये सारी की सारी किताबों में हवाले इसी चीज के हैं कि मुसलमानों का इंतहाई बुरा हाल था और वो अपनी बदकारियों और गलत कारियों की वजह से इस काबिल ही नहीं रहे थे कि हिंदुस्तान पर हुकूमत कर सकें। इसलिए सारी तरफ से मार खाने के बाद अंग्रेजों ने अपने इंतजाम की वजह से वहां कब्जा किया और कब्जा करने के बाद अपने अच्छे इंतजाम और लोगों के साथ अच्छे सलूक की वजह से वहां 200 साल तक हुकूमत की। जाहिर बात है कि वहां जब कोई फसाद और फितरा पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसको मार भी पड़ेगी, जैसे देवबंदियों को लाल मस्जिद के अंदर मार पड़ी। तो ये तो मकाफाते अमल है जी, इससे तो कोई बच सकता नहीं। लेकिन जो पुरअमन रहना चाहता था, जो बड़े बड़े मौलवी थे, जैसे रशीद गंगोही साहब थे, ये अशरफ अली थानवी साहब थे, और उसके अलावा वहाबियों के ये सनाउल्लाह मरसर मोहम्मद हुसैन बटालवी हो गए, और ये बरेलवियों के अहमद रजा खान बरेलवी साहब थे। ये पूरा मन तरीके से वहां रहते थे, इनको कभी ना जूते पड़े, ना इनको डंडे पड़े, ना इनको गोली लगी, ना इनको तलवार से कत्ल किया गया, आराम से वहां रहते रहे। क्यों? क्योंकि ये सारे कहते थे कि इस वक्त अंग्रेजों से जिहाद हराम है, हिंदुस्तान दारुस्सलाम है, और अब आपके फार्मूले के मुताबिक ये सारे के सारे अंग्रेज के एजेंट थे और अंग्रेजों ने इन सबको खड़ा किया। और कमाल की बात यह है कि ये सारे के सारे एक दूसरे को अंग्रेजों का एजेंट ही कहते हैं, और इनका दावा है कि ये सारे अंग्रेज के एजेंट हैं। देवबंदी कहते हैं बरेलवी अंग्रेज के एजेंट हैं, बरेलवी कहते हैं देवबंदी अंग्रेज के एजेंट हैं। और ये सारी हवाले जात जो हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। मजीद तफसील के लिए वक्त नहीं है, आधा घंटा पहले ही हो गया है। और इन्होंने एक गपस्तान रेडियो चलाया था, और गपस्तान रेडियो का जवाब देना वैसे तो बनता नहीं है जब तक ये किसी बात को अपनी दलील से साबित ना करें, लेकिन फिर भी हमने इनकी गप्पें आपको सुनाई और उस पर अपना तबसरा पेश किया, ताकि जो हकीकी तलाश में कुछ लोग होते हैं उनको हम दुरुस्त रास्ते की तरफ रहनुमाई कर सके। इंशाल्लाह मजीद मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो जो है वो उन पर मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट नहीं है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, काट सकते हैं, अपनी वीडियोज में इस्तेमाल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने चैनलों पर अपलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।